ہوتا ہے چلا جاتا ہے کہ یہ مفلس کی زندگی گزارنے والا، تندرستی کی زندگی گزارنے والا، یہ غربت کی زندگی گزارنے والا اپنے نبی کی بارگاہ میں لوٹا کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کیا صرف روپے پیسے والے کو اپنے روزے کی زیارت کرائیں گے جن کے پاس 6-7 لاکھ روپیہ ہوگا؟ کیا اسی کو اپنے روزے پہ بلائیں گے؟ ہم غریب، ہم بیکس، ہم مجبور، ہم لاچار، ہم مفلس کی زندگی گزارنے والے کو کیا اپنے روزے پہ نہیں بلائیں گے؟ تمہیں مصطفیٰ کے قبر انور سے آواز آتی ہے، اے میرے وفادار غلاموں، گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو، موت کا انتظار کرو، موت کا انتظار کرو۔ اے جن کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، 6-7 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے تو میرے روزے کی صرف زیارت کرتا ہے، اور جب تیری موت آئے گی تو میرے روزے کی نہیں قبر سراپا میری زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سراپا میری زیارت قبر میں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ، یہ میرے آقا فرماتے ہیں موت کا انتظار کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت کا انتظار کریں۔ اچھا اللہ نے موت بھی دیا، زندگی بھی دیا۔ بے شک، ابھی آپ نے مولانا صاحب سے بات کیا تھا، جی، زندگی اور موت میں اللہ کے تصور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ اگر تجھے زندگی دینا تھا تو موت کیوں دیا؟ بے شک، بے شک، زندگی دینا تھا، پیدا ہی کرنا تھا تو موت کیوں دیا؟ اور موت ہی دینا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ بے شک، موت ہی دینا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اور پیدا کرنا تھا تو موت کیوں دیا؟ تو جواب ملتا ہے مقیم الدین دیکھیں پیدا اس لیے کیا ہو کہ دیکھتا ہوں کہ تم دنیا میں میرے حبیب کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اور موت اس لیے کیا ہو کہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، سمجھ بات آ گئی نا؟ اس لیے میں نے موت بھی دیا ہے اور زندگی بھی دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا تو چل کے بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا اور موت کیوں دیا؟ موت کیوں؟ اب ذہن کو قریب کرے، یاد رکھیں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے والے کے نام سے جو کچھ کرتے ہیں وہ ملتا ہے، پہنچتا ہے، کرنا ہمارا رب کا کام ہے، پہنچانا رب کائنات کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کا کام ہے پہنچانا، بے شک، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب رب کے سپرد ہم نے کر دیا ہے تو رب بھی پہنچا ہی دے گا، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں مولانا سلیمان صاحب کو کوئی چیز دوں کہ آپ اپنے ماموں اکبر کو دے دیجئے گا تو میں تو یہ سوچ کر کے دے رہا ہوں کہ یہ عالم ہے، جی بے شک، بادشاہ ہے، اچھے ہیں، تو میں نے یہ حوالے ان کے کر دیا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ پہنچا دے گی، بے شک، پہنچا دے گی نا؟ بے شک، جب ہم نے ان کے سپرد کیا ہے تو یہ پہنچائیں گے، تو جب ہر انسان کا ماننا یہ ہے تو اللہ تو اکرم الحاکمین ہے، وہ رب اکرم الحاکمین ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ جب رب کے سپرد ہم نے ثواب کیا ہے تو رب اس کا ثواب اپنے بندوں کو پہنچا دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روح کے آنے اور جانے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، جناب ہاشم صاحب آج سے چند دن پہلے ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، بے شک، مگر وہ آج بھی زندہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، آج بھی وہ زندہ ہے، زندہ ہے، بے شک، اور یہاں پر ان کی روح موجود ہے، بے شک، ہم سب کو ان کی روح دیکھ رہی ہے۔ آج میرے بیٹے، میرے ناتی
میرے بھتیجے، میرے پوتے میرے نام سے کیا کیا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا سبحان کیا اللہ، کر رہے ہیں، کیا کیا خرچ کر رہے ہیں، کتنا روپیہ میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب ان کی روح یہاں پہ دیکھ رہی ہے، اور جب یہاں سے جائے گی تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا جس طرح سے میرے بیٹے نے، میرے پوتے نے، میرے نواسے نے میرے پتر رحم کیا ہے، پروردگار تو بھی میری اولاد پہ رحم کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہم سب کو دیکھ رہی ہے، اور کون کون ان کے نام پہ سبحان اللہ بول رہا ہے، سبحان اللہ، کون کون بول رہا ہے ان کی محبت میں، سبحان اللہ، سبحان وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہو۔ اب آپ کہیں گے مولانا مقیم الدین صاحب وہ تو 100 من مٹی کے نیچے ہے، نہ سوراخ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، بے شک، وہ تو قبرستان میں ہے، ہیں؟ وہ ہمیں کیسے دیکھیں گے، دیکھیں کیسے دیکھیں گے، کیسے وہ نظر آئیں گے، ہم کیسے دیکھیں گے، ہم کو کیسے دیکھیں گے، اور یہاں پر موجود ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں صحیح دکھائی نہیں دیتے، میں کہتا ہوں تمہیں دکھائی نہیں دیتے مگر وہ تم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور مثال دے دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، وضاحت ہو جائے، آج سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ نہیں ہے؟ جی، ایک پر ایک گاڑیاں ایسی نکل گئی ہے کہ اس گاڑیاں میں ایسی ایسی کانچیں لگائی جاتی ہے، ایسے ایسے شیشے پھر دیے جاتے ہیں، آج مکان لوگ بناتے ہیں، اس مکان میں کھڑکی ایسے ایسے لگاتے ہیں، اس کھڑکی میں ایسے ایسے کانچ اور شیشے لگاتے ہیں جو اندر والا باہر والے کو دیکھ رہا ہے، بے شک، لیکن باہر والا اندر والے کو نہیں اندر والے کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اندر والے کو نہیں دیکھ پاتا ہے، باہر والا دیکھتا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھا ہے مگر اندر والا باہر والے کو دیکھ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون کس سے گفتگو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا۔ گھر کے اندر آپ ہیں، آپ اس کانچ کے ذریعے سے باہر والے کو دیکھ رہے ہیں نا، مگر باہر والا اندر والے کو دیکھتا ہے، اندر والے کی خبر رکھتا ہے۔ اے تہائی کی دھرتی کے سنی یعنی مسلمانوں، یہی حال ہمارے اور مرنے والے کے درمیان ہے، بے شک، یہی حال ہمارے حاشر کے درمیان ہے، جو سونا مٹی کے بیچ میں ضرور ہے مگر عقید سے بھرتا ہے کانچ کے شیشے کی طرح، جب اندر رکھ کر کے باہر والے کی خبر رکھتا ہے مگر باہر والا اندر والے کی خبر نہیں رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہم باہر میں ہیں تو اندر کی خبر ہمیں نہیں ہے، مگر وہ اندر رہ کر کے ہماری خبر رکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، حدیث مصطفیٰ ہے، نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا، قبرستان میں جاتے ہو تمہارے جوتے کی آواز کو مردہ سنتا ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، جی، بے تمہارے شک، جوتے کی آواز کو مردہ سنتا ہے، مردہ دیکھتا ہے ہمارے قبر پہ کون آیا ہے، بیٹا آیا ہے، پوتا آیا ہے، نواسا آیا ہے، دیکھتا ہے مردہ، ارے زندہ ہے جبھی تو دیکھتا ہے، بے شک، زندہ ہے جبھی نہ دیکھ رہا ہے، اگر مردہ ہوتا تو دیکھتا نہیں۔ بس یاد رکھو، بس مرا صرف اور صرف اتنی ہی دیر ہے جتنی دیر روح جسم سے نکلنے کے بعد ان کے کفن میں جنازے میں آپ جتنی تاخیر کرتے ہیں اتنی ہی دیر تک وہ مرا ہے۔ جیسے ہی آپ جنازہ پڑھ کے قبرستان لے کر جاتے ہیں، قبرستان قبر کے اندر ڈالتے ہیں، مٹی رکھ کر کے واپس آتے ہیں، تو جو روح فرشتہ دنیا میں زمین پر اس کا نکالا ہے، اسی روح کو فرشتہ قبر میں لا کر اس کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر زندہ آ گیا۔
بے شک سبحان جس طرح زمین پر تھا تو زندہ، اسی طرح سے زمین میں گیا تو جی زندہ بے شک زندہ۔ ارے زندہ ہوتا ہے تب تو سوال فرشتہ کرتا ہے، بتائیے سوال کس سے ہوگا؟ زندہ سے یا مردہ سے؟ زندہ سے زندہ سے نہ ہوگا؟ جی بے تو شک زندہ ہے تب تو فرشتے سوال کر رہے ہیں نا۔ بے شک اب جواب کون دے رہا ہے؟ زندہ جواب دے گا کہ مردہ؟ زندہ زندہ دے گا نا۔ زندہ ہے جبھی تو مردے فرشتے کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہے۔ زندہ ہے تب تو جواب دے رہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ضرور ہے، مگر جس طرح سے وہ زمین پر تھے تو زندہ تھے، اسی طرح سے زمین میں ہے تو وہ زندہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زمانہ دنیا بدل گیا، دنیا بدل گیا۔ پہلے وہ زمین پر تھا، اب وہ زمین میں چلا گیا۔ بے شک سبحان اللہ یاد رکھو، جملہ کہنا چاہوں گا، مومن کبھی مرتا نہیں، کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ مومن زندہ رہے۔